السلام علیکم لال جیکٹ والے، کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ کیا حال ہے کیا جناب؟ حکم؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد مصعب ہے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ آپ کا پڑوسی ہے نا؟ وہ بھی اسلام آباد سے تھا۔ ہاں جی وہ بھی پہلے جو کال کیا تھا وہ صوفی، وہ بھی تو اسلام آباد کا ہے نا؟ ہاں جی اس کو جانتے ہو؟ اچھا، پتہ نہیں، میں ان سے کبھی نہیں، میں ان سے زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ جو کیسی طبیعت سے ہے، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ۔ اچھا اللہ یاری صاحب، میرا جو ہے نا ایک بیسک جو ہے، میں نے جب شیعہ مذہب کا ہے مطالعہ کیا تو ایک جو ہے بیسک سے جو آپ سے پہلے بھی کئی بار سوال ہوا ہوگا، میرا بھی یہی سوال ہے، میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی سنی اسی کے متعلق، تو اسی کے متعلق میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ شیعہ مذہب میں جب آپ کے متعلق خلیفہ دوم نے جا کے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا، دروازہ ان پہ گرایا، تو تب حضرت علی نے ان کو ڈیفینڈ کیوں نہ کیا؟ کب میں نے کہا کہ ڈیفینڈ نہیں کیا؟ ہاں جی، میں نے کب کہا کہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا بھائی؟ اچھا، آپ کا کیا جو ہے وہ ہے دلیل کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا؟ دیکھیں بھائی صاحب، ہاں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے تو غلط کیا نا؟ ہاں جی، نہیں، جس نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا ہے، لیکن اگر کسی نے وہاں پہ وہ موجود تھا اور اس نے بچایا نہیں ہے، اس نے دو گنا غلط کیا ہے۔ نہیں، اس بات کو مانتے ہیں؟ اچھا، میں مان رہا ہوں کہ جس نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا، میں مان رہا ہوں۔ آپ مانتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا اور جو اہل بیت علیہ السلام پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین شخص، اچھا ابھی سن لو، اب جواب آتا ہے، جواب آ رہا ہے۔ اچھا، میری بات مجھے مکمل کرنے دیں، میری بات مکمل کرنے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مان رہا ہوں کہ اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا جو بچا سکتا تھا، اس نے نہیں بچایا، اس نے غلط کیا، نہ بچا۔ جس نے بھی نصرت نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کی، وہ کافر ہے، نہ صرف وہ اس نے غلط کیا بلکہ کافر ہے۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع نہیں کیا، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے اور ایک نہایتی بہتان ہے ہم شیعوں پر۔ مشہور قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلوار اٹھانے سے روکا تھا، اس لیے انہوں نے دفاع نہیں کیا۔ سن لو، تو کیا نہیں روکا تھا؟ سن لو، جی میں سن لو۔ اچھا، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر عمر کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ اوکے، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی۔ یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کتاب سلیم، ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم جلد نمبر 2 چاپ قوم مقدسہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ سب کتاب سلیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ وہ حدیث ہے کہ ودعا عمر بالنار، عمر نے آگ بلایا، فاضرمها بالباب ثم دفعه، عمر نے آگ لے کے آیا، اس نے دروازے پہ آگ لگائی، دروازے کو دھکا دیا، فاستقبلته فاطمہ علیہ السلام وصاحت، فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے سامنے تھی، دروازے کے سامنے آ گئی تھی اور انہوں نے چیخا، یا ابتاه یا رسول اللہ، اے میرے والد، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرفع عمر السيف وهو في غمد فوجع به جنبها، اس عمر نے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے اس سے بی بی سلام اللہ کو مارا ہے، ان کے پہلو کو، اور ان کو درد ہوا ہے۔ تو فصرخت یا ابتا، تو انہوں نے بلند کی آواز یا اپنے والد کو بلایا۔ پھر عمر نے مزید وہاں پہ بدتمیزی کی۔ اچھا، بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا، یا رسول اللہ لبئس ما خلفک ابو بکر و عمر، تیرے بعد ابو بکر عمر نے بری طرح ہمارے ساتھ بہت دشمنی کیا۔ بی بی نے کہا، فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیب عمر، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام اچھل پڑے، انہوں نے ابو بکر کے عمر کے گریبان سے پکڑا، اس کو اٹھایا، ثم نطرہ فصرع، وہ اٹھا کے اس کو دے مارا زمین، فوجع انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا عمر کے، وحم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاه به، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو قتل کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حکم کیا ہے کہ یہاں پر ہے، بھلے خود فرماتے ہیں، فقال والذی کرم محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ یا ابن صحاق، اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی ہے اس بدکارہ عورت کے لڑکے، لولا کتاب من اللہ سبق وعہد عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پہلے مجھ سے وہ یہ وعدہ نہ لیا ہوا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ حکم نہ ہوتا کہ میں تجھے قتل نہ کروں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو تجھے پتا ہوتا کہ تو کبھی میرے گھر میں داخل نہ ہوتا۔ تو عمر کو بھی پتا تھا نا اس بات کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم ان کے خلاف جنگ نہ کرو، تو اسی لیے وہ دلیری تھے، وہ آگ لے کے آئے، وہ اندر داخل ہوئے۔ سن لو، میں ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ فارسل عمر یستغیث، پھر عمر جو ہے وہاں سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ اٹھ کے وہاں سے چیخیں مارنے لگا، کہا بچاؤ۔ فاقبل الناس حتى دخلوا،
پھر اس کے مزید ساتھی آ گئے 10 بھی، وہ تو ہزاروں کا فوج لے کے آئے تھے نا وہاں پہ، تو بہت سارے اس کے ساتھی آ گئے کتنے زیادہ، انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا۔ تو یہ کہنا بھائی کشیا کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے مدد نہیں کی ہے، بچایا نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ ابھی ہم آپ پہ تہمت لگا دینا کوئی بڑا سا تہمت کہ آپ کیوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ چار ہے، کیا جواب دو گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں عقیدہ دنیا میں 4 اللہ ہیں، آپ کیا کہو گے؟ سیدھی سی بات ہے، میں عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہاں یہی کہیں گے کہ عقیدہ، تو آپ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں نہیں دفاع کیا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دفاع کیا ہے اپنے زوجہ کا جہاں تک ان کے لیے حلال تھا، اس سے زیادہ کہ وہ عمر کو قتل کریں، اس سے زیادہ ان کو اجازت نہیں تھی اس بات کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس بات سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا قول یہ ہے کہ انہوں نے دفاع کیا۔ اچھا تو اب جو ہے نا بیسک سی بات ہے، آپ جو ہے آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، میں بھی۔ اچھا میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں، ایک منٹ آپ کو ایک کتاب دکھاؤں، ایک منٹ مجھے بات کرنا ہے تھوڑی سی، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو آپ بھی پڑھے لکھے ہیں تو میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے میں نے پڑھا ہے، تو اچھا ایک نا کامن سینس کی بات ہے کہ اگر جو ہے میں ابھی جو ہے آپ کے جو ہے کہیں آ کے آپ کے کسی ٹیبل کو آگ لگا دوں یا آپ کے دروازے کو آگ لگا دوں، تو آپ اس آگ سے دور ہٹیں گے یا اس دروازے کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ آگ لگ رہی؟ پہلی بات تو یہ، وہ اگر لوگ حملہ کر رہے ہیں، اگر حملہ کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں نا تو آپ دروازے کے پیچھے جائیں گے نا یا ادھر نہ آ جاؤ وہ دیکھنے کے لیے؟ وہ ٹائم وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سب ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا، میں نہیں بولا ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا بھائی، کس طرح نہیں ہوتا؟ دیکھیں وہ انسان کا مختلف ہے نا، مثلا کچھ چور آ گئے، مثلا چور آ گئے آپ کے دروازے پہ حملہ کرنا، توڑ کے آگ لگا کے وہ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ایک دفعہ اجازت ہے، ایک دفعہ شاید آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ جان بچا کے وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ چور اتنے زیادہ ہیں وہ آپ کو قتل کریں گے، وہاں پہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ مختلف ہوتا ہے ہر انسان کا سچویشن۔ ایک دفعہ شاید یہ ہے کہ آپ دروازے کی طرف جائیں، بھائی چور کو کہہ دیں کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کون ہے، تو تو میرا پڑوسی ہے، وہ دروازے کے پیچھے جائیں گے نا، وہ چور کو پتا ہے او اس نے مجھے پہچان لیا، وہ چھوڑ کے نکل جا کے بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میرا دوست کل تھا، وہ مجھے بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا نوجوانی میں پیزا ڈیلیوری کر رہا تھا، پیزا ایک دفعہ پیزا کا آرڈر آیا نا کہ میں پیزا لے کے گیا، 20-30 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا تھا، امریکہ پیزا لے کے گیا میں کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں دروازہ کو کٹکھٹا رہا ہوں، کوئی کال نہیں رہا، ابھی میرے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے، میں پھر گیا، وہ مجھے چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں پھر گیا، میں نے دیکھا، میں اس کو پہچان گیا، وہ میرے ہائی اسکول کا لڑکا، میں نے کہا فلانی تو کہاں ہے یہاں پہ، حالانکہ اس کے ساتھ 4-5 اس کے لڑکے بھی ساتھ تھے، وہ اس لیے آئے تھے، انہوں نے پیزے کا آرڈر دیا کہ میں پیزا لے کے آؤں، اور جب میں پیزا لے کے آؤں گا تو مجھے وہ پیسہ مجھ سے لے لیں گے نا، پیزا ڈیلیوری ڈرائیور کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہاں، لیکن جب میں پھر گیا ہوں تو میں نے اس کو پہچان گیا، اس کو پتا نہیں تھا کہ ڈرائیور میں ہوں، پیزا ڈیلیوری کے لیے میں آتا ہوں، جب میں وہ ٹرن کیا میں نے دیکھا فلانی جورج جو بھی نام تھا اس کا، میں نے کہا آپ کیسے ہیں بھائی، ادھر کیا کر رہے ہو؟ ایک دفعہ وہ چونک گیا، میں نے اس کے چہرے کے تاثر سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ شخص جو ہے مجھے لوٹنے کے لیے آیا تھا، اور یہاں پہ آرڈر انہوں نے غلط دیا، مجھے چوری، لیکن وہ چوری نہیں کر سکتا، مجھ سے پیسے نہیں اٹھا کیونکہ میں اس کو پہچان گیا تھا، تو اس نے وہ پانا کر کے وہاں سے نکل گیا، چلا گیا، وہ اس کے دوست بھی سب چلے گئے۔ تو ایک دفعہ ہوتا ہے نا انسان دروازے کے پیچھے جاتا ہے، تو سامنے والے شاید شرم کریں بھائی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ادھر چوری کے لیے آئے، میرے دروازے کو چلائیں گے، تو وہ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ مختلف ہوتا ہے، ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا، سچویشن مختلف ہوتا ہے۔ اچھا پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی میں آپ جو ہے یا آپ کے باہر کا دروازہ ہے، تو میں آگے اس کو آگ لگا دیتا ہوں، آپ مجھے آگے کہنا چاہتے ہیں کہ یار بھائی ابھی تمہاری میری بات ہو رہی تھی، اب تم آگ لگانے چل آگے، شرم کرانے کے لیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ خود آ کے بات کریں گے، اپنے گھر کی کسی عورت کو بھیج دیں گے کہ جاؤ بات کر؟ دیکھیں اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں دروازے پر تو وہاں پہ لڑائی کا زیادہ احتمال ہے، کیونکہ اب سن لیں بات سنو، مانی نہیں کر رہا بھائی سوال، دیکھیں امیر المؤمنین ایسا مرد ہے، ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لڑنے کی اجازت نہیں، پیغمبر نے منع کیا، بی بی سلام اللہ علیہا ایک بات پہ او بھائی سن لو نا پلیز، مجھے بات کرنے دو، سوال آپ نے کیا، جواب سن لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین، وہ آیت تطہیر ان پہ نازل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ چومتے تھے، عزت کرتے تھے، واحد بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ دروازے پہ آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اگر یہ دروازے امیر المؤمنین علیہ السلام دروازے پہ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اعلان جنگ ہو، ٹھیک ہے نا، تو بی بی سلام اللہ علیہا آنے کی حکمت کیا ہے، کیونکہ جو لوگ دروازے پہ آئے ہیں وہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 23 سال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات کھاتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان سب کو پتہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز ترین شخص ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنگجو ہیں، وہ قتال کرتے ہیں، لیکن بی بی سلام اللہ علیہا نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھایا، کبھی کسی سے جنگ نہیں کی، اگر وہ آتے ہیں دروازے پر، دونوں میں بڑا فرق ہے، مناسب کیا ہے یہاں پہ کون دروازے پہ آئے، مناسب یہ کہ بی بی سلام اللہ علیہا جائے اتمام حجت کے لیے، کیونکہ ہم اہل بیت آپ سے جنگ نہیں چاہتے،
ہم یہاں پہ پرامن ہیں. یہ میرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نبی کی چہیتی بیٹی کا گھر ہے. اس کو جلانے کی کوشش نہ کرو. اس گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. یہ اتمام حجت کے لیے زیادہ مناسب ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام آتے ہیں نا تو وہاں پر یہ صلح کی علامت نہیں ہے, امن کی علامت نہیں ہے, یہ جنگ کی طرف پلٹنے کا اس کا زیادہ احتمالات ہیں. تو مطلب آپ کے بقول آپ کا جو ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ 2 منٹ پہلے اگر اٹھ کے آ جاتے تو وہ اعلان جنگ ہوتا, 2 منٹ بعد اٹھ کے چلے گئے اور جا کے لڑ بھی لیا. اچھا پہلے ایک بات پہ جب وہ داخل ہو گئے بھائی زبردستی, دیکھیں جب ابھی تک دشمن گھر میں داخل نہیں ہوا ہے, جب ابھی تک ایک منٹ نہیں فراڈ نہ کرو, فراڈ نہ کرو, فراڈ نہ کرو. آپ فراڈ کر رہے ہیں نا, میں آپ کے درمیان نہیں بول رہا, آپ فراڈ کر رہے ہیں نا, مجھے غلط دے رہے ہیں. میں آپ کے درمیان نہیں بول رہا. اور بھائی 2 منٹ پہلے انہوں نے وہ زبردستی داخل نہیں ہوئے تھے, گھر کو آگ نہیں جلایا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے. جب وہ زبردستی داخل ہو گئے ہیں گھر میں, آگ لگا کے داخل ہو, تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام اٹھ جاتے ہیں. پھر ان کے بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں ہے. جب ابھی تک وہ ابھی گلی میں ہیں, وہ کہتے ہیں ادھر سے نکل آ جاؤ, ہمارے ساتھ بیعت کرو, ہم گھر کو اس گھر میں داخل ہوں گے, جلا دیں گے. ٹھیک ہے نا, گھر میں جلا دیں گے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں گھر پہ کہ جاؤ آپ لوگ چلے جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ, یہاں یہ ہمارا گھر ہے, ہمارے گھر کو کیسے تم جلاؤ گے. یہ ایک نہایت ہی منطقی ریشنل, یہاں پہ صلح کرانے کا, یہاں پہ ان کے شر کو دور کرنے کا, کہ یہاں پہ کوئی زبردستی گھر میں بھی داخل نہ ہو, امیر المومنین علیہ السلام کی بے حرمتی بھی نہ ہو. یہ بہترین طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ان لوگوں نے اس کی بھی عزت نہیں رکھی, اس کی بھی عزت نہیں کی. جی آپ نے بات کر لی ہے. اب میں بول رہا ہوں تو درمیان میں کائنڈلی نہ بولیے گا. تو پہلے تو ایک بات پہ قائم ہو جائیں. پہلے آپ نے کہا کہ جو ہے حضرت علی نے اٹھ کے جو ہے ان کو گردن سے بھی پکڑا اور ان کو پھینکا بھی صحیح, اور آپ نے کہا تب کہ حضرت علی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پھر لفظ استعمال کیا, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوگی, آپ خود بھی سن لیجیے گا. تو اب آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ان کو لڑنے کی اجازت. تو ان دونوں میں سے ایک پہ پہلے بات پہ قائم ہو جائیں کہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی یا قتل کرنے کی اجازت. ان دونوں میں سے ایک پہلے جو ہے بات پہ قائم ہو جائیں. دیکھیں ان کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ اس طرح نہیں لڑے, ان سے خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں تھی. جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ کو لڑنے کی اجازت تھی, ان کو دور کرنے کے لیے, ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بچانا کہ وہ کوڑے سے یا نیام سے مار رہا ہے, اس کی اجازت ہے کہ اس کو دفع کرے, لیکن اس سے زیادہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ شخص دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو لڑا ہے, اس نے کیا کہ عمر کے گریبان سے پکڑ کر اس کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا, اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور وہ کس لیے کیا کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی کی, اس نے نیام سے مارا ہے. سن لو بھائی, میں سن رہا ہوں ساری بات اور سمجھ رہا ہوں, آپ بڑی لمبی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ سے سیدھا سا صرف ایک بات کا جواب مانگ رہا ہوں کہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی یا قتل کی اجازت نہیں تھی. اس کے ایک دونوں میں سے ایک پوائنٹ کا جواب دے دیں. بس سوال سن لیا نا, دوبارہ تکرار کرنے کی کیا ضرورت. اگر آپ خاموش رہتے ہیں تبھی میں جواب دے چکا ہوتا نا, پھر کہتے ہیں میرے بیچ میں بولتے ہو. آپ بڑی لمبی بات, میں آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں بھائی. دوبارہ 3 بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلافت کے لیے, لوگوں کو اپنے طرف بلانے کے لیے, اپنی امامت خلافت کو لوگوں سے بیعت لینے کے لیے, اگر ان کے پاس انصار نہیں ہے اس شرط کے ساتھ, لڑنے کی اجازت نہیں. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کسی کو دور کرنے اس بات کے لیے اگر لڑنا پڑے تو اس کی اجازت ہے, اور انہوں نے وہی کیا. انہوں نے خلافت کے لیے نہیں لڑا ہے, انہوں نے حکومت بنانے بیعت لینے کے نہیں لڑا ہے, لیکن وہ شخص جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نیام سے یا کوڑے سے ضربت دے رہا تھا تو اس کو مارا ہے, دور کیا. اس بات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. چل ٹھیک ہے. اب آپ جو اتنی بڑی اجازت کلیم کر رہے ہیں, لمبی بات, کہ ان کو یہ کہا گیا کہ خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں ہے اور حضرت فاطمہ سے بچانے کے لیے اجازت ہے, تو اس کا کہیں پروف بھی ہوگا آپ کے پاس؟ اتنی لمبی بات یہ کہ ان کو خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں. اس کے دلائل, اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو دکھا دوں, اس کے روایات بہت زیادہ ہے شیخ کتب میں. اپنے کے لیے لڑنے کی اجازت. ایک منٹ, بھائی بس ایک سوال کیا نا, اس کا جواب سن لو. آپ اگر ایک پروف مانگتے ہیں کسی چیز کا, اس کے دلائل سن لو پہلے, پھر اگلا سوال کرو. میں آپ کی بات مان گیا ہوں, دلیل کے بغیر ہی میں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ کو دلیل نہیں, یہ دیکھو میں ویسے آپ کی بات مان گیا ہوں, آپ میرے لیے معتبر انسان ہیں, آپ کی بات مان گیا. ٹھیک ہے بھائی سن لو. آپ نے ابھی کہا پروف دکھاؤ نا, خاموش پلیز. آپ نے ابھی پروف مانگا نا, پروف مانگا, اگر میری بات مان لیا تو آپ کی بات مان گیا ہوں. آپ نے ابھی کہا کہ دکھاؤ نا, ابھی آپ نے, پلیز چپ کرو. ابھی اس نے کہا ہے کہ اگر خلافت کے لیے لڑنے کے لیے ان کے پاس اجازت نہیں تھی تو وہ ہمیں دکھا دو. تو چپ کرو, پھر سن لو. پھر بھائی میں نے یہ نہیں کہا. کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا ہے کہ اپنے گھر سے لڑنے کے لیے اجازت تھی یا نہیں تھی. اب بھائی چپ کرو پلیز, میں سمجھ گیا ہوں. 3-4 دفعہ سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ایک سوال کو دیکھو, آپ کے علماء
शिया नौजवानों को इजाजत देते हैं सवाल करने की? नहीं देते ना। शिया नौजवानों के सामने कोई आता है आपका आलिम दीन? मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बेटा, प्लीज मेरी बात ना करो। कोई नहीं यहाँ पे। ओके भाई साहब, चाहते हो कि मैं काट दूं आपका कॉल या आपसे गुफ्तगू करूं? नहीं, मैं नहीं चाहता आप मेरी ओके, मेरे गुफ्तगू के बीच में एक लफ्ज भी ना बोलो, जब तक मैं खत्म ना हो जाऊं तो मेरे बीच में ना बोलो। तो अभी इसका चारा यही है कि मैं खुद आपको रिमूव कर दूं, जब मेरी बात खत्म हो तो मैं आपको लेकर आता हूं। देखिए, रसूल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हुकूमत खिलाफत के लिए लड़ने की इजाजत नहीं थी, वो भी मशरूत अगर उनको अंसार ना मिले। किताब सुलैम इब्न कैस, ये किताब सुलैम है, जुज नंबर 2 हदीस नंबर 1, इसमें ये है, सुम्मा अक़बल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अली अलैहि सलाम। अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से कहा, या अली इन्नका सतल्क़ा बअदी मिन कुरैश शिद्दह, आप मेरे बाद मेरे कौम कुरैश से, अबू बकर भी कुरैश से, उमर भी कुरैश से, उस्मान भी कुरैश से, अबू सुफियान, ये सब कुरैश थे, इनसे आप दुश्मनी देखेंगे। मिन तज़ाहुरिहिम अलैका व ज़ुल्मिहिम लक, ये आप पे जुल्म करेंगे और आपके खिलाफ ये लोग दुश्मनी करेंगे। फ़इन वजदत अअवानन अलैहिम फजाहिदहुम व क़ातिल मन ख़ालफ़क बिमन वाफ़क़क, अगर तुझे यार मिले, अंसार मिले, सिपाही मिले, तो उनकी मदद से उनके साथ जिहाद करो, उनको कत्ल करो, उनको दफा करो। फ़इन लम तजिद अअवानन फ़स्बिर व कुफ़्फ़ यदक व ला तुल्क़ि बियदिक इला तहलुका, अगर तुझे अंसार न मिले तो उनसे जिहाद न करना, उनसे क़िताल न करना, और अपने आप को और अपने अहल खाना को कत्ल नहीं कराना। फ़इन्नका मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, तेरे मंजिलत वही है जो हारून को मूसा से है, और हारून के बाद मूसा ने क़िताल नहीं किया। मूसा के बाद हारून ने, जब कौम ने बछड़ा इबादत की थी, उसके नहीं किया। वलका बिहारून उसवतुन हसन, और तू हारून पे इक़्तिदा कर। इन्नहु क़ाल लिअख़ी इन्नल क़ौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तलूननी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि कौम ने बछड़े की इबादत की, मैंने इसके खिलाफ जिहाद नहीं की क्योंकि ये मुझे कत्ल कर लेते, और मुझे इन्होंने कमजोर समझाता, मुझे कमजोर बनाया था इन्होंने मुझे, मैं अगर इनके मुखालिफत करता तो कत्ल करता। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़िताल करने की इजाजत नहीं थी खिलाफत के लिए। अब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बचाने के लिए इजाजत है, उसकी दलील का वो उनके फ़ैल है। अभी मैंने आपको हदीस दिखा दिया कि उसने उमर को उठा के मारा है, जब उमर ने बेहुरमती की हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, ठीक है ना। और अल्लाह की लानत हो उस कौम पर जो मानती है, वो कौम जो मानती है कि उन्होंने, वो लोग काफिर थे जिन्होंने बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला किया, इसके बावजूद उसकी दिफा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको रज़ी अल्लाह की लानत है उस कौम पे या नहीं है? ये शख्स अभी खुद कह रहा है, ये उसने बार बार एतराफ कहता मैं मानता हूं कि वो काफिर थे जिन्होंने बैत पे हमला किया। आखिरी सवाल अपना कर लो, आखिरी सवाल। अभी आखिरी सवाल क्यों है जनाब? जी सर, क्योंकि दूसरे भी वेट कर रहे हैं ना। आखिरी सवाल क्यों? हाँ जी, आखिरी सवाल कर लो, वो नहीं करना है तो मैं दूसरे। अच्छा, जब बंदे के पास जवाब ना हो तो बंदा इसी तरह करता है, बेशक जो है, बेशक। बड़े बदतमीज आदमी। मैंने इसका जवाब दिया है, कहता है इसके पास जवाब नहीं है। तुम ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, कम तुम्हें ज्यादा वक्त दे दें, मैंने तुझे बहुत वक्त दिया है।